گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطالعے میں بات کر رہے تھے کہ صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بہت کچھ بتانا چاہتا تھا۔ تو آج ہم یوحنا 16 باب کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے کلام کی سچائیوں کا مطالعہ کر سکیں۔ خداوند، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں تیری ضرورت ہے کہ تو آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم تیری روحانی سچائی کو جان سکیں اور ان تمام چیزوں کو جان سکیں جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو آ اور میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ نہ صرف سن سکیں بلکہ ان تمام چیزوں کو سمجھ بھی سکیں جو تو ان کو بتانا چاہتا ہے۔ اور خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند، تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور یوحنا 16 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 16 باب 1 سے 4 آیات۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے گا تو تم کو یاد آ جائے گا کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو 15 باب کے آخر میں یسوع مسیح انہیں بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی مشکل ہوگی، لیکن ان کے پاس پاک روح آئے گا اور وہ ان کی مدد کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور یسوع مسیح اسی خیال کو آگے لے کر چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں تاکہ جب یہ سب کچھ ہو تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اسی لیے ہمیں نبوت کی ضرورت ہوتی ہے، یا اسی لیے آج بھی مسیحیوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ خداوند ہمیں آنے والی چیزوں کے متعلق بتائے تاکہ ہم تیار رہ سکیں۔ اور جب ایسا ہوگا ہمیں معلوم ہوگا اور ہم پر اعتماد ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا۔ خداوند نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ پیشن گوئی ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مسیحیوں کو آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں اور اس بات کا احساس کر سکیں کہ خداوند شروعات سے ہی جانتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا۔ خداوند جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی لیے خداوند کسی بھی ایسی چیز سے حیران نہیں ہوتا جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا اعتماد دلاتی ہے کہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے، وہ انفرادی طور پر ہماری مدد کرتا ہے، اور وہ انفرادی طور پر ہم سے نبوت کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں، وہ قدم جن میں وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ تو نبوتی کلام ملنا ایک مافوق الفطرت عمل ہے، یا ہماری زندگی میں پیشن گوئیوں کا ہونا ایک مافوق الفطرت عمل ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور اس حصے میں اس نے اپنے شاگردوں کو یہ پیشن گوئی کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ان مشکلات سے گزرو گے، بلکہ وہ لوگ جو تمہیں عبادت خانہ سے نکالتے ہیں یا جو تمہیں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ سوچیں گے کہ وہ یہ چیزیں خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے، دراصل اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مذہبی یہودی بھی بالکل یہی کر رہے تھے۔ دراصل وہ مسیحیوں کو قتل کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال پولس رسول ہے۔ خداوند پر ایمان لانے سے پہلے وہ بھی دراصل یہی کرتا تھا۔ تو یسوع مسیح دراصل پہلے سے ہی بتا رہا ہے اور پہلے سے ہی شاگردوں کو مستقبل میں
آنے والی مشکلات کے متعلق بتا رہا ہے، اور اسی لیے جو مسیحی ابھی اس دنیا میں موجود ہیں ہمیں بھی اسی قسم کی ذہنیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے تو ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا ہمارے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا، یا کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہے تو ہماری زندگی بہت ہی اچھی ہوگی اور کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ یہ دراصل ان تمام باتوں کے بالکل برعکس ہے جو یسوع مسیح نے کہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہم اس دنیا میں سے چنے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگی دنیا کے لوگوں جیسی نہ ہو، اور جب ہم لوگوں کو ایسی زندگی گزار کر دکھائیں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے تو ہمیں تخلیق کرنے کا جو اصل مقصد ہے، جب ہم اسے پورا کریں گے تو دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہو جائیں گے جو ہم کریں گے، اور جیسا کہ 15 باب میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے کیونکہ ہم ان کی طرح زندگی نہیں گزار رہے۔ تو جب ہم مسیحیوں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم خود دنیا کی نفرت کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں، یوحنا 16 باب اس کی 5 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 16 باب 5 سے 11 آیات۔ مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم پھر مجھے نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان میں مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ ان چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے جن کے لیے پاک روح ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن پہلے میں اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا جو یسوع مسیح نے 7ویں آیت میں کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جسمانی طور پر وہ واپس خداوند کے پاس جا رہا ہے۔ اب دراصل یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زمین پر یسوع مسیح سے بات کرنا کس قدر خوبصورت ہوگا؟ اس سے بات چیت کرنا کیسا ہوگا، اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنا کیسا ہوگا؟ اور رسولوں کے پاس کچھ وقت ایسا ہی تھا، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم جو اب زندہ ہیں، اب ہمارے پاس پاک روح ہے۔ ہم یسوع مسیح کے دور میں موجود ہیں، ہم یسوع مسیح کے دور میں موجود رسولوں سے زیادہ بہتر حالات میں ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اب ہم ان رسولوں کے مقابلے ایک بہتر حالت میں رہ رہے ہیں جو یسوع مسیح کو جسمانی طور پر چھو سکتے تھے، اور ہم پرانے عہد نامے سے بہتر حالات میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح زمین پر ہی تھا تو پرانے عہد نامے کے اولیاء مسیحا کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم جن کے پاس پاک روح ہے، ہم دراصل رسولوں اور پرانے عہد نامے کے اولیاء سے زیادہ بہتر حالات میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں کہ پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر اب بھی یسوع مسیح جسمانی طور پر اس دنیا میں رہ رہا ہوتا تو ہمیں جا کر اسے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی۔ اگر ہمیں اس سے بات کرنی ہوتی تو ہمیں اس جگہ جانا پڑتا جہاں وہ موجود ہوتا، شاید یروشلم میں یا پھر کہیں اسرائیل میں، اور نہ صرف ہمیں سفر کر کے وہاں جانا پڑتا بلکہ اگر ہم وہاں چلے بھی جاتے تو ہمیں اسے ڈھونڈنا پڑتا۔ شاید وہ یروشلم میں ہوتا، شاید وہ یروشلم کے کسی اور حصے میں ہوتا، یا شاید وہ ناصرت یا پھر کفرنہوم میں کہیں ہوتا، ہمیں پھر بھی اسے ڈھونڈنا پڑتا اور ہمیں یہ نہ معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے پاک روح کو ہمارے اندر رہنے کے لیے بھیجا ہے تو پاک روح ہر روز ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی ہم خداوند سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ ہمیں اس سے بات کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، ہمیں جب بھی اس کی ضرورت ہو وہ ہمیشہ یہیں ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پر وہ بھی موجود ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اب میں
ان 3 چیزوں کے متعلق بات کرنا چاہوں گا جن کے لیے پاک روح ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ لکھا ہے کہ وہ ہمیں گناہ کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا، کیونکہ دنیا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائی، وہ ہمیں راست بازی کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ واپس باپ کے پاس جاتا ہے اور ہم اسے پھر نہ دیکھیں گے۔ اور پھر وہ ہمیں عدالت کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا، کیونکہ اس دنیا کا سردار یہ شیطان کو کہا گیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ تو ہم ان 3 چیزوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاک روح دنیا کو گناہ کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں پاک روح کا ہونا ضروری ہے تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ انہیں خداوند کی ضرورت ہے، کہ وہ خدا کے حضور بغاوت کر رہے ہیں اور انہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں واپس خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے وہ راہ، حق اور زندگی ہے؟ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم خدا باپ کے پاس واپس جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا تو وہ اب بھی گناہ میں ہی ہے، اور اسی لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور دنیا کو قصوروار ٹھہرائے کہ اگر وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اب بھی گناہ میں ہیں۔ اور اسی لیے مسیحیوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ غیر مسیحیوں کے لیے دعا کریں کہ پاک روح ان کے دل کو تیار کرے اور انہیں اپنی طرف کھینچے تاکہ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند کو جان سکیں۔ تو لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے۔ تو پاک روح بھی لوگوں کو گناہ کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اب جہاں تک دنیا کو راست بازی کے اعتبار سے قصوروار ٹھہرانے کی بات ہے تو میرے خیال سے اس کے دراصل 2 حصے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تو تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیونکہ یسوع مسیح باپ کے پاس جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر اپنا کام ختم کر لیا ہے، تو وہ اس زمین پر آیا تاکہ وہ ایک ایسی زندگی گزار سکے جس کی توقع خداوند اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا تاکہ وہ ہماری نجات کو جیت سکے، تاکہ وہ ہماری راست بازی بن سکے۔ تو ایسا کرنے کے بعد وہ واپس آسمان پر چلا گیا، وہ واپس باپ کے پاس چلا گیا، اور یہ معاہدہ پہلے ہی طے ہو گیا ہے، یہ پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو پاک روح آئے گا اور وہ ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ خاص طور پر مسیحیوں کو تو یہ بات بہت ضروری ہے، خاص طور پر مسیحیوں کو تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ خداوند ہمیں کس طرح سے دیکھتا ہے۔ جب خداوند ہمیں راست باز کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو یہ ہماری اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کی صلیب پر ہماری خاطر دی گئی قربانی کو قبول کیا ہے۔ کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو دراصل اس نے ہمیں اپنی راست بازی عطا کی، اس نے ہمیں وہ کامل زندگی دے دی جو اس نے گزاری، تاکہ جب بھی خداوند ہمیں دیکھے تو وہ یسوع مسیح کی نظر سے ہمیں دیکھے، وہ ہمیں اپنے راست باز فرزند کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی بھی خوف کے بغیر خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کی نظر میں یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے جو کہ خدا کا بے عیب برہ ہے۔ لہٰذا ہم دلیری کے ساتھ خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، ہم کسی بھی خوف کے بغیر خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند کے پاس جا رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری راست بازی ہے۔ تو پاک روح کا ایک کام یہ ہے کہ وہ مسیحیوں کو یہ یاد دلائے کہ جب بھی ہم اپنی کوشش سے راست بازی کی زندگی گزارنا چاہیں گے، جب بھی ہم خود کو ملامت کریں گے کہ ہم نے اس معیار کے مطابق زندگی نہیں گزاری جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے، تو پاک روح ہمیں یہ یاد دلائے گا کہ یہ ہماری کامل زندگی گزارنے کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے جس سے ہمیں راست بازی حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اسی لیے ہم خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں راست بازی کو حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے یا اس کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہم یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو اس نے پہلے ہی دے دی ہے، اور اس نے صلیب پر ایسا کیا، اس نے ہماری خاطر صلیب پر ایسا کیا، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں یسوع مسیح خود ہمیں اپنی راست بازی دیتا ہے، وہ راست بازی کی زندگی جو اس نے گزاری، اور پاک روح ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا۔ تو مسیحیوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانیں
اور مسیحیوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ خود کو پاک روح کے اعتبار سے حساس رکھیں، کیونکہ جب بھی ہم اپنی راہ سے بھٹکتے ہیں اور اپنی طاقت سے مسیحی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاک روح آتا ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ہماری اپنی طاقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ہماری حکمت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ واپس صلیب کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا۔ جب بھی ہم پریشان ہوں گے اور ہم خود کو ملامت کریں گے اور ہم اپنے ساتھ ظلم کریں گے تو پاک روح آئے گا اور ہمیں یہ یاد دلائے گا۔ ایک مرتبہ پھر یہ ہماری اپنی طاقت اور ہماری اپنی قوت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ واپس صلیب کی طرف نکاح کرنے کی وجہ سے ہے، اور یہ یاد دلانے کی وجہ سے ہے کہ یہ مسیح کی راستہ بازی کی بدولت ہی ہماری نجات کو جیتا گیا ہے۔ تو یہ پاک روح کا ایک حصہ ہے جو ہمیں راست بازی کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ میرے خیال سے دوسرا حصہ وہ ہے جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ پاک روح دنیا کو راست بازی کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا کیونکہ ہم پھر اسے نہ دیکھیں گے۔ یہ جیسا کہ میں نے بھی ابھی کہا تھا کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر اس سرزمین پر موجود نہیں ہے، تو اب پاک روح وہ سب کچھ کرتا ہے جو یسوع مسیح اپنے وقت میں کر رہا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا اور اسی طرح سے اب پاک روح ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور اسی لیے ہم جب بھی کبھی کسی ایسے حالات میں آتے ہیں جہاں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کا انتخاب کرنا چاہیے، ہم ہمیشہ خداوند سے پوچھ سکتے ہیں کہ خداوند صحیح طریقہ کیا ہے، انتخاب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس کام کرنے کے مختلف انتخابات ہیں یا پھر اس کے پاس مختلف اسکول ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ انہیں کس کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ پاک روح کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پاک روح وہ کون سا راستہ ہے جس پر تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں، خداوند مجھے کس راستے پر جانا چاہیے، کیونکہ تو مستقبل کو جانتا ہے اور اسی لیے جب میں اس راستے پر جاتا ہوں تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ پاک روح سے ان چیزوں کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب بائبل مقدس کے کوئی دو متصادم اصول ہوں اور ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، تو ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں کہ خداوند انتخاب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ بائبل مقدس کے اخلاقیات کے متعلق ہے، اور بہت وقت پہلے تعلیم گاہ میں ہمیں ایک منظرنامہ دیا گیا اور میں یہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا، اور یہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم سب جرمنی میں دوسری جنگ عظیم کے دور میں رہ رہے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ نازی یہودیوں کو قتل کر رہے تھے، تو ہم اچھے مسیحی لوگ ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں یہودیوں کو بچانے کی ضرورت تھی۔ تو ہم کچھ یہودیوں کو محفوظ کر رہے تھے اور کچھ کو اپنے گھر میں چھپا رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک نازی شخص، ایک نازی سپاہی آتا ہے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کیا آپ یہودیوں کو چھپا رہے ہیں؟ پھر ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں اور جھوٹ بولنا چاہیے اور ایک حکم کو توڑ دینا چاہیے، یا پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اور ہمیں معصوم لوگوں کی موت کا باعث بننا چاہیے؟ دیکھیے یہ مسیحی اخلاقیات ہیں اور ان میں سے انتخاب کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ پاک روح ہمارے اندر رہ رہا ہے، پھر ہم آسانی سے خداوند سے پوچھ سکتے ہیں پاک روح صحیح جواب کیا ہے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، وہ صحیح طریقہ کون سا ہے جس کا تو چاہتا ہے کہ میں انتخاب کروں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یسوع مسیح خود ہمارے ساتھ گھر میں ہو، لیکن اسی طرح سے کیونکہ خداوند خود ہمارے اندر رہتا ہے، خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے، مسیح کا روح ہمارے اندر رہتا ہے، پاک روح بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم خداوند سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ خداوند صحیح طریقہ کیا ہے، میں ان حالات کا سامنا کیسے کروں اور میں راست بازی سے اسے کس طرح حل کروں، میں اسے تیری مرضی کے مطابق کیسے حل کروں۔ اور آئیے آخری حصے کے متعلق بات کرتے ہیں جہاں عدالت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس دنیا کا سردار پہلے ہی مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اب غور کریں، پاک روح دنیا کو عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے۔ یہ عدالت مسیحیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اس دنیا کا سردار مطلب کہ شیطان مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحیوں
کے حق میں یہ فائدہ مند ہے اور شیطان کے حق میں یہ فائدہ مند نہیں ہے. وہ ہار گیا ہے اور یہ وہ سزا کا حکم ہے جو پاک روح دنیا کے لیے لے کر آتا ہے. دیکھیے، جب ہم عدالت کے متعلق بات کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے اور ہمیں سزا ملے گی، لیکن یہ عدالت دراصل ہمارے اچھے کے لیے ہی ہے. وہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ خداوند پہلے سے ہی ہمارے حق میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے، خاص طور پر مسیحیوں کے حق میں. ہمیں اب دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند جو کہ راست باز منصف ہے اس نے پہلے ہی ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. تو ہم پہلے سے ہی مقدمہ جیت چکے ہیں اور خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جیسے ہم جیت گئے، کیونکہ ہم پہلے سے ہی جیت چکے ہیں. اور ہمیں دوسروں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا، کہ کوئی وجہ نہیں ہے جس کے لیے ہم دشمن سے ڈریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور خداوند نے پہلے ہی دشمن کی عدالت کر دی ہے. اور مزید یہ کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم باہر جائیں اور لوگوں کو بتائیں، باہر جائیں اور کہ خداوند نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور خداوند نے پہلے ہی دشمن کی عدالت کر دی ہے اور ان کی سزا، مستقبل کی سزا طے کر دی ہے. لیکن ابھی اس وقت خداوند ہم سب سے یہ چاہتا ہے لوگوں کو ہمارے حق میں کی گئی عدالت کے متعلق بتائیں. اور یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کی وجہ سے پہلے سے ہی اس کا اعلان ہو گیا ہے. میں جلدی سے ایک مثال دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر خانہ جنگی کے دوران، امریکی خانہ جنگی کے دوران صدر یہ اعلان کر دے کہ سب غلاموں کو رہا کر دیا جائے. خیر، جس وقت صدر نے اس اعلان پر دستخط کیا اسی وقت سے پوری قوم، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے یہ اعلان جاری ہوا. لیکن کچھ ایسے بھی غلام ہوں گے جو دور دراز کے علاقوں میں ہوں گے جنہوں نے اس کے متعلق نہیں سنا. تو اگرچہ وہ آزاد ہیں، اعلان پر دستخط ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اس کے متعلق نہیں سنا، وہ اب بھی غلاموں کے طور پر جی رہے ہیں، وہ غلاموں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم اعلان کو سنیں تو ہمیں جاننا چاہیے اور لوگوں کو اس کے متعلق بتانا چاہیے کہ آپ آزاد ہیں. یسوع مسیح نے پہلے ہی آپ کی نجات کو جیت لیا ہے اور ہمیں صرف یہ کرنا ہے، ہم اس کی ہماری خاطر صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کریں. تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا. اور جیسے اب جبکہ آپ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ ہلچل ہو رہی ہے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یاد رکھیں، پاک روح کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے. تو خداوند آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تاکہ آپ اس بات کو جانیں کہ یسوع مسیح وہ واحد ذریعہ ہے جس کے وسیلے آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور کہیں: میرے آسمانی باپ، خداوند، میں تیرے حضور آتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں تیرے خلاف بغاوت کی، اور خداوند جب میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی اس وقت میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور میں دنیا سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں، اور میں یہ قبول کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر میری خاطر اپنی جان دی، کہ اس نے میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور بدلے میں اس نے مجھے وہ تمام برکات دے دی جن کا حقدار وہ خود تھا. اور اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں. تو خداوند، نہ صرف میں ان خوبصورت برکات کو قبول کرتا ہوں بلکہ آج سے میں یسوع مسیح کو اپنے خداوند کے طور پر بھی قبول کرتا ہوں. جیسا وہ مجھے زندگی گزارنے کو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا. یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین. اب یوحنا 16 باب اور اس کی 12 آیت سے پڑھیں گے. یوحنا 16 باب 12 سے 15 آیات. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا. تو بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس سے
اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کے پاس اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو وہ ان کو بتانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس وقت اسے قبول نہیں کر سکیں گے، تو اسی لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس انجیل میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ شاید پوری بائبل مقدس میں ہی نہیں لکھی گئیں، جہاں یسوع مسیح پاک روح خود ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو کچھ اس کا ہے اس کے متعلق پاک روح ہمیں آ کر بتائے گا۔ تو بنیادی طور پر جب پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، جب پاک روح ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو ہمیں وہ تمام چیزوں کے متعلق تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں تمام چیزوں کے متعلق تعلیم دیتا ہے، خاص طور پر ان چیزوں کے متعلق جو آسمان پر ہیں۔ تو یقینی طور پر ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بائبل مقدس میں نہیں دی گئیں، اور شاید اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن دن بدن پاک روح آئے گا اور ہمیں تعلیم دے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا اور سچ جاننے میں ہماری قیادت کرے گا۔ وہ ہمیں اس سچ کی طرف لے کر جائے گا جو خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں جو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، اور یہ آج بھی سچ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے عرصے سے مسیحی ہیں، اب بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے متعلق ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، راست بازی کی زندگی جس کے متعلق خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے اس پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں سب کے لیے دعا کر سکوں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ خداوند، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو پڑھ سکیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پاک روح کے کاموں کے متعلق بتایا کہ اب بھی ہمیں پاک روح کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں احساس سے جرم کروائے اور ہمیں ان تمام سچائیوں کے متعلق تعلیم دے جو تو ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اور خداوند، میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند، تو سے منت کرتا ہوں تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے، اور وہ تیری قدرت کو اپنے جسموں میں بلکہ اپنے پاؤں کے تلوے تک محسوس کریں۔ اور ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، اور میں آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں، اور میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ میرا ایمان ہے کہ تو بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے اور تو بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور خداوند میں منت کرتا ہوں کہ وہ تیری شفا کی قدرت کو اپنے جسموں میں محسوس کریں۔ خداوند، میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے اور جو ان مشکلات سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ خداوند، وہ تیرے ہاتھ کو آسمان پر سے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ہر مشکل سے نکال اور ایک مضبوط چٹان پر رکھ تاکہ ان کی نئی زندگی میں ایک گواہی جنم لے سکے۔ ہم ساری تعظیم تجھے دیتے ہیں اور ہم ساری شکر گزاری تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔